تمام حاضرین، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور بالخصوص امام زمانہ کے حضور، جشن صادقین کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، ایک مختصر آیہ کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے میں نے کی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر اپنے رہنماؤں کا سلسلہ قائم کر دیا ہے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں ہوا۔ خود نسل انسانی کے آغاز سے پہلے ہدایت کا انتظام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کی بہترین مخلوق جہالت کی تاریکی میں دربدر کے ٹھوکریں کھائیں۔ سامعین محترم، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب رسول اسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو عالم یہ تھا کہ ہر طرف جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ بیٹی کو پالنا باعث ذلت سمجھتے تھے، ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہر طرف جنگ و جدال کا بازار گرم تھا، دنیا بے نور اور بے رونق ہو چکی تھی۔ ایسے عالم میں جب رسول اسلام مبعوث برسالت ہوئے تو ابتدا میں دعوت اسلام دینا بہت مشکل تھا، لہٰذا مسلسل 3 سال تک رسول اسلام نے خفیہ انداز میں تبلیغ کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے رسول جس چیز کا تمہیں حکم ملا ہے اس کا صاف اعلان کرو اور مشرکین کی اعتنا نہ کرو، اس لیے کہ بتحقیق ہم ہی ہیں جو تجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کے نازل ہوتے ہی محبوب کبریا نے عوامی دعوت کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو پیغام خدا سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد کوہ صفا کے بلندی پر کھڑے ہو کے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے تمہارا دشمن کھڑا ہے تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے زندگی میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں سنا۔ اس کے بعد رسول اسلام نے توحید کی دعوت دی، عذاب پروردگار سے ڈرایا، بجائے اس کے کہ وہ اس دعوت حق کو قبول کرتے، طرح طرح کے دل بھرے وعدے دے کر رسول کو اس دعوت حق سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن رسول نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ واللہ لوضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی الا ان اترک ھذا، خدا کی قسم ہے اگر اس کام کے ترک پر محمد مصطفیٰ کے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، تب بھی محمد مصطفیٰ اپنے مشن سے قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرو، جب رسول اسلام نے حکم پروردگار کی تعمیل میں علی اعلان تبلیغ کا آغاز فرمایا تو جہاں کفار و مشرکین صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، وہاں جادوگر و مجنون کہہ کے پکارا۔ جہاں رسول اسلام انسانیت کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے روشن راستے پر گامزن کرنے نکلتے تھے، وہاں کوڑا کرکٹ سے رسول کی بے حرمتی کر کے اپنی پستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ طائف والوں نے پتھروں سے رسول کو زخمی کر دیا، قریش کے سرداروں نے قتل کے منصوبے بنائے، اور جب رسول کو ہر طرف ابو طالب کا ہم محفوظ پایا، تمام روابط اولاد عبد المطلب کے ساتھ منقطع کر دیے۔ لیکن ان تمام زحمتوں کے باوجود، ان تمام سختیوں کے باوجود اس مظہر رحمت نے، اس پیکر صداقت نے، اس مجسمہ شرافت نے ان پر نفرین نہیں کی، بلکہ ہمیشہ محبوب کبریا کے مبارک لبوں پر یہ جملے جاری ہوتے تھے کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، پروردگار اس قوم کو بخش دے اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔
کفار و مشرکین کے ناپاک عزائم کی وجہ سے رسول اسلام ہجرت پر مجبور ہوئے اور حکم پروردگار کی تعمیل میں مدینہ کی طرف ہجرت کی، چنانچہ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں نے چندہ زمینہ فراہم کیا ہوا تھا، رسول اسلام کو اس سے تبلیغ کا ایک بہترین موقع ملا۔ لیکن کس خطیب میں کیا جرأت، کس شاعر میں کیا ہمت اور کس ادیب میں یہ ہنر کہ وہ اس حسن خلق کے لباس میں ملبوس انداز تبلیغ و تربیت کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر بیان کرے، لیکن اپنے عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ انہوں نے علم سے عالم کو فیضیاب کیا، ظلمت جہل زمانے کو آفتاب کیا، اور جو بے کس تھے انہیں پال کر شباب کیا، تشنہ علم تھے جو علم سے سیراب کیا، بنائے جن کے توسط سے رب نے دنیا کو، انہی کے فیض نے شہاب کو عقاب کیا، روز کھل ان کی محبت کا گلے تر آصف، تو جو انہی کی محبت نے ہی گلاب کیا۔